تو اپنے اندر پوشیدہ اس راز کو سمجھ جو تیرے پاک پروردگار نے تیرے اندر رکھ دیا ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز روح ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اے فرشتو، اے میرے ملائکہ، میں ایک انسان کا وجود بنانے لگا ہوں، اور جب میں اس کو ٹھیک طرح سے بنا لوں تو میں اس کے اندر اپنی معزز روح پھونکوں گا، تو اے فرشتو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ میں منو تو سے آزاد ہو گیا ہوں، اور اب مجھے نہیں خبر کہ میرا قبلہ کہاں ہے۔ مجھے ہر جگہ صرف ایک چہرہ دکھائی دے رہا ہے جو میرے محبوب کا چہرہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ میری یہ جو 2 رکعتیں ہیں یوں معلوم ہو رہی ہیں کہ جیسے 8 رکعتوں میں بدل چکی ہوں، اور میرے جو قیام، سجود اور رکوع ہیں وہ اس قدر طویل ہو چکے ہیں کہ میں یہ بھی بھول چکا ہوں کہ میں نے کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ اور اس وقت جو میری کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور میرا جو رنگ ہے وہ محبوب کی جدائی میں زرد پڑ چکا ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان التیاری حسبا یومن علا ارض الحرم، بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم۔ تو آج کا ہمارا موضوع مولا روم کی تصنیف دیوان شمس سے اخذ کردہ ہے۔ مولا روم کی یہ آج کی غزل ان کیفیات کا بیان ہے جو ان کے عاشقی کے زمانہ میں ان پر طاری ہو رہی تھی، اور اس غزل سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب مولانا روم ایک فقیر کی نظر کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کس طرح دیوانہ وار اس دھرتی پر کوچہ بکوچہ سرگرداں ہوتے ہیں۔ اور دیوان شمس تبریز کی محبت میں لکھا گیا وہ کلام ہے جو مولانا روم نے اپنے مرشد کے ہجر اور فراق میں لکھا۔ تو آئیے مولانا روم کی اس شعرۂ فا غزل کا آغاز فرماتے ہیں۔ مولانا روم اپنے پہلے شعر میں لکھتے ہیں: چو نماز شام ہر کس بنہد چراغ و خانے، من مو خیال یارم غم نوحہ و فغانے۔ فرماتے ہیں کہ جب شام کے وقت لوگ نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چراغ جلا کر کھانا کھانے میں مصروف ہوتے ہیں تو میں اس وقت کس کیفیت سے گزر رہا ہوں، مولانا روم اس کا بیان فرماتے ہیں۔ من مو خیال یارم غم نوحہ و فغانے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت اپنے محبوب کا خیال ہوتا ہے، اور اسی کے خیال اور اسی کے عشق میں جل رہا ہوتا ہوں۔ من مو خیال یارم غم نوحہ و فغانے، اور اس کے غم میں نوحہ اور فغاں کر رہا ہوتا ہوں۔ تو مولانا روم اصل میں یہ غزل اس وقت لکھی گئی جب مولانا روم اور شمس تبریز جو کہ ان کے مرشد تھے ان کے درمیان جدائی کا زمانہ پیدا ہوا۔ یہ غزل اس وقت کی تصنیف ہے۔ تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ جب مجھ سے میرا محبوب جدا ہوا تو مجھے صرف 2 ہی کام تھے، یا تو آنکھوں سے آنسو بہانا اور یا اس کے غم میں نوحہ کرنا۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں: چو وضوزی اشک سازم بوداشت شین نمازم، در مسجدم بسوزد چو بدور صد اذانے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں وضو کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آنسو بہنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میری جو نماز ہے وہ مجھے آگ کی طرح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ در مسجد بسوزد چو بدور صد اذانے، اور جیسے ہی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے تو میرے سینے سے عشق کے شعلے اٹھتے ہیں جن سے پوری کی پوری مسجد آگ کی طرح برکنے لگتی ہے۔ دراصل مولانا روم یہاں پہ اپنی ان کیفیات سے 2 ہو رہے ہیں جو ایک محبوب سے جدائی کے بعد ان پر طاری ہوتی ہیں، تو لہٰذا اسی لیے اپنی ان کیفیات کو، اپنے اس عشق کو آگ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں: روح قبلہ ہم کجا شد
کہ نماز من قضا شد زی قضا رسد ہمارا بمنو تو امتحان. فرماتے ہیں کہ میرا قبلہ کہاں گم ہو گیا. اب یہاں مولانا روم قبلہ اپنے محبوب سے مراد لے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرا قبلہ کہاں گم ہو گیا کہ میری نماز قضا ہو گئی. مولانا روم کا قبلہ ان کا مرشد شمس تبریز جب ان سے جدا ہوا تو ان کی نماز کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ قضا ہو گئی. اب یہاں قضا سے مراد یہ نہیں کہ مولانا روم نماز قضا کر رہے ہیں، بلکہ یہ نماز عشق ہے. اس کی یاد اس وقت اور تیز ہوگی جب وہ ان سے جدا ہوا، اور انہیں اپنی اس حال پر وہ فائز ہو گئے کہ جہاں پہ وہ تمام تر ارد گرد کے احوال سے بے خبر ہو گئے. تو فرماتے ہیں میں من و تو سے آزاد ہو گیا ہوں، اور اب مجھے نہیں خبر کہ میرا قبلہ کہاں ہے. مجھے ہر جگہ صرف ایک چہرہ دکھائی دے رہا ہے جو میرے محبوب کا چہرہ ہے. اب یہ عاشق کی وہ کیفیت ہے جب وہ من و تو سے آزاد ہو جاتا ہے، جب وہ تمام جہاد سے آزاد ہو کر صرف اور صرف محبوب کی جانب یکسوئی کے ساتھ اس کا منتظر ہوتا ہے اور اس کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ نہ تو اسے شمال کی فکر، نہ جنوب کی، نہ مشرق کی، نہ ہی مغرب کی، اور وہ صرف اور صرف اپنے محبوب کا منتظر ہوتا ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں عجباں نماز مستاں تو بگو درست ہستاں کہ نہ دان دو زمانے نہ شناس دو مکانے. فرماتے ہیں کہ یہ مستوں کی جو نماز ہے یہ کس قدر خوبصورت ہے کہ نہ تو وہ زمانے کی انہیں خبر ہوتی ہے اور نہ ہی مکان کی. تو مولانا روم یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جو عاشق حقیقی ہوتا ہے، جو لامکان کا عاشق ہوتا ہے، وہ مکان سے بے خبر ہوتا ہے. نہ تو اسے مکان کی کوئی خبر ہوتی ہے، نہ ہی اسے زمانے کی اور نہ ہی ٹھکانے کی. اس کا زمانہ اور اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف اس کے محبوب کا چہرہ ہوتا ہے. عجباد و رکت استیں عجبا کے اشتمی است عجبا چے سور خواندم چنداشتم زبانے چنداشتم زبانے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ میری یہ جو 2 رکتیں ہیں یوں معلوم ہو رہی ہیں کہ جیسے 8 رکتوں میں بدل چکی ہوں، اور میرے جو قیام، سجود اور رکوع ہیں وہ اس قدر طویل ہو چکے ہیں کہ میں یہ بھی بھول چکا ہوں کہ میں نے کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں. اور اس وقت جو میری کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور میرا جو رنگ ہے وہ محبوب کی جدائی میں زرد پڑ چکا ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس حالت کو کس طرح بیان کروں، کیونکہ اس حال کو بیان کرنے کے لیے جو زبان چاہیے وہ مجھ حقیر کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں در حق چگون کوبم کہ نہ دست ماند و نہ دل دل و دست چون تو بردی بدائی خدا امانے. فرماتے ہیں در حق چگون کوبم کہ اے پاک پروردگار اب میں تیرے حضور پیش ہو رہا ہوں. میں اپنے محبوب کی یاد دل میں بساتے ہوئے شمس تبریز کا چہرہ اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے تیرے حضور پیش ہو رہا ہوں، کیونکہ نہ تو ہاتھ میرے اپنے رہے اور نہ ہی دل میرا اپنا، وہ سب میرا محبوب مجھ سے چھین کے لے گیا. تو اے پاک پروردگار تو ہی مجھے امان بخش اور میری اس حالت زار پر رحم فرما. باخدا خبر نہ دارم چو نماز میں گزارم کہ تمام شد رکوے کہ امام شد فلانے. اب یہاں مولانا روم اس حال پر پہنچ چکے ہیں جہاں ایک عاشق اپنے محبوب کے عشق میں اس قدر جل چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے تمام تر واقعات سے بے خبر ہو چکا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں باخدا خبر نہ دارم کہ نماز میں گزارم، کہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نماز کس طرح گزار رہا ہوں، کس طرح ادا کر رہا ہوں. کہ تمام شد رکوے کے امام شد فلانے، اور میرا رکوع اس قدر طویل ہو چلا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں نے کب رکوع مکمل کیا اور کب وہ قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے، اور میری نماز کا امام کون ہے.
اب مولانا روم کے اوپر یہ حال کی وہ کیفیت طاری ہے کہ جب ایک عاشق اپنے امام سے بھی بے خبر ہو چلا ہے، وہ اس قدر اپنے محبوب حقیقی کے عشق میں مستغرق ہے اور ڈوبا ہوا ہے کہ اسے اپنے امام کی بھی کوئی خبر نہیں۔ بارکوس سایہ مانیگر بقیام سایہ مانیگر، مطلب زی سایہ کستے مطلب زی سایہ جانے۔ تو مولانا روم اب یہاں اپنے پہلے شعر کی توصیف فرما رہے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے سننے والے، تم میری نماز کی اس حالت پر کوئی داغ مت لگانا اور یہ سن کر کوئی عیب نہ نکالنے لگ پڑنا، کیونکہ میری یہ جو نماز ہے، میرے جو رکوع ہیں اور سجود ہیں، یہ ایک سایہ کی مانند ہیں۔ تو اس کی اصل کو دیکھ، اور اصل کیا ہے؟ جو انسانی وجود میں پوشیدہ ہے۔ میری اصل، میری روح کو دیکھ۔ اب یہاں مولانا روم روح کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں، اور عبادت کے اندر جو ظاہری محنت و مشقت ہے اس کو سایہ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ سایہ وقت کے ساتھ ساتھ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ تو میری اصل کو دیکھ، جو کہ روح ہے، جس کو نہ کم ہونا ہے اور نہ زیادہ ہونا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں چمرا نماند مایا منمو حدیث سایہ چکنند دہان سایہ طبعیت دہانے۔ تو یہاں مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، جب میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں اور جو کچھ میرے پاس تھا وہ میرا محبوب اپنے ساتھ لے گیا، تو مجھ پر کس طرح عیب لگا سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک سائے کی طرح کسی دوسرے کے وجود کا محتاج ہوں، میں اپنے محبوب کے وجود کا محتاج ہوں، اور جو میرا محبوب کرتا ہے وہی کچھ میں کرتا ہوں۔ اگر میرا محبوب چلنے لگتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ سائے کی طرح چلتا ہوں، اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، اور اگر وہ محو رقص ہوتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہاں مولانا روم اپنے وجود کی نفی کر رہے ہیں، جو کہ عاشقوں کا پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں نہ کنی خمش برادر چپریز یا بوازر جی سبو ہما تلابد کہ در او کنند یعنی کہ در او کنند یعنی۔ فرماتے ہیں کہ اے برادر، اے میرے بھائی، جب تو آگ اور پانی سے بنا تو پھر تو خاموش کیوں ہے؟ یہاں مولانا روم آگ اور پانی سے مراد عشق کے جذبہ کو لے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کس قدر غافل ہو چکا ہے۔ جب تیرے اندر عشق کا جذبہ موجود ہے تو پھر اپنی تراش خراش میں کیوں دیر لگا رہا ہے؟ تو اپنے اندر پوشیدہ اس راز کو سمجھ جو تیرے پاک پروردگار نے تیرے اندر رکھ دیا ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز روح ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا انی خالق بشر من الطین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ پاک پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتو، اے میرے ملائکہ، میں ایک انسان کا وجود بنانے لگا ہوں، اور جب میں اس کو ٹھیک طرح سے بنا لوں تو میں اس کے اندر اپنی معزز روح پھونکوں گا، تو اے فرشتو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ تو مولانا روم اسی آیت کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں، انسان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میرے برادر، جب تیرے پاک پروردگار نے تیرے اندر روح پھونکی اور فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا، تو اپنے اس مقام کو، اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ میری التجا، میری عرض ہے تجھ سے کہ اپنے اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کر، تاکہ تو دوبارہ ملائکہ کی آنکھوں کا تارا بن سکے۔ تو مولانا روم اسی شعر پر اپنی غزل کا اختتام فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ زی سبو ہما تلابد کے درو کنند، یعنی کہ ایک جو برتن ہوتا ہے اس کے اندر سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس کے اندر موجود ہو۔ تیرے اندر تیرے پاک پروردگار نے روح کو رکھا۔ ایک برتن کے اندر اگر خوشبو ہوگی تو خوشبو اپنے آس پاس اپنے ماحول میں مہک جائے گی۔ تو تیرے پاک پروردگار نے تیرے اندر روح کو رکھا، جتنی جلدی ہو سکے
اپنی اس اصل سے مل جا اور اپنی اس روح کو تلاش کر اور اپنی روح کو دیکھ اور دوسروں کی روح کو دیکھ جو سب کے ہاں یکساں ہیں۔ اگر تو ایسا کر لے گا تو بہت جلد اپنی منزل سے مل جائے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اسی طرح مولانا روم کی تمام تر تعلیمات کو آپ احباب کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔